کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے ایک عظیم شہید نے ابتدا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے ساتھ ملنے سے بھی گریز کیا؟ وہ کون سا لمحہ تھا کہ جس نے ایک عام مسافر کو تاریخ کا عظیم مجاہد بنا دیا؟ کیا صرف چند الفاظ انسان کی زندگی کو بدل سکتے ہیں؟ اور ان کی اہلیہ نے ان کے ساتھ کون سی ایسی بات کی کہ جس کے بعد انہوں نے دنیا کی تمام آسائشیں چھوڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا؟ آئیے تاریخ کے اس حیرت انگیز باب کو مستند روایات کی روشنی میں جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی تاریخ، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر مبنی مستند اور معلوماتی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا صرف شہادتوں کی داستان نہیں بلکہ ایمان، وفاداری اور حق کے لیے قربانی کی عظیم مثال ہے۔ اس قافلے کے اندر ایک ایسی شخصیت بھی تھی کہ جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اگر وہ شخصیت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہ دیتی تو تاریخ کربلا کا ایک عظیم باب ادھورا رہ جاتا۔ وہ شخصیت کون تھے؟ وہ تھے حضرت سیدنا زہیر بن قین رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ قبیلہ بجیلہ کے نہایت معزز، بہادر اور صاحب عزت فرد تھے۔ آپ عرب کے نامور شاہ سواروں میں شمار ہوتے تھے۔ بہادری، حکمت اور بہترین اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ آپ نے مختلف اسلامی فتوحات میں بھی حصہ لیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان جنگ کا بہت زیادہ وسیع تجربہ تھا۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں دلیر سپاہی کے طور پر جانتے تھے۔ سن 61 ہجری کا وہ سال کہ جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یزید اقتدار میں آ چکا تھا۔ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق تک کے حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم کا ساتھ دینے کے بجائے، ظلم کے سامنے اپنا سر جھکانے کے بجائے حق کا راستہ اختیار فرمایا۔ ادھر حضرت سیدنا زہیر بن قین رضی اللہ تعالی عنہ حج کی ادائیگی کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ عراق کی طرف رواں دواں تھے۔ انہیں ہرگز یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا یہ سفر ان کی زندگی کا آخری اور سب سے عظیم سفر بن جائے گا۔ معتبر تاریخی روایات، خصوصاً تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ میں آتا ہے کہ کئی مقامات پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ اور حضرت سیدنا زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ قریب آ جاتے تھے۔ حضرت زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کوشش کرتے کہ جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قیام فرمائیں، حضرت زہیر وہاں پر نہ رکیں، اور اگر کہیں پر ایسا ہو جاتا کہ حضرت زہیر کسی جگہ پر پہلے پہنچ جاتے تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے وہاں پر پہنچنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ یہ جدائی کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس وقت پیدا ہونے والے سیاسی حالات سے
حضرت زہیر اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ لمحہ کہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک منزل پر دونوں قافلے قریب ہی رکے ہوئے تھے، اچانک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک قاصد حضرت زہیر کے پاس بھیجا۔ پیغام صرف اتنا تھا کہ ابو عبداللہ حسین ابن علی آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی پورے قافلے پر خاموشی چھا گئی اور حضرت زہیر بھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ اسی وقت ان کی نیک سیرت بیوی دلہم بنت عمر نے ایک ایسی بات کی اور ایک ایسا جملہ کہا کہ جو تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے آپ کو یاد فرما رہے ہیں، کیا آپ ان کی بات بھی نہیں سنیں گے؟ کم از کم ان کی بات تو سن لے جا کر، وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت زہیر کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کا رخ کیا۔ تاریخ میں اس گفتگو کے تمام الفاظ محفوظ نہیں، لیکن معتبر مورخین جیسا کہ امام ابن کثیر اور امام طبری فرماتے ہیں کہ یہ ملاقات مختصر تھی، لیکن اس کا اثر ان کی پوری زندگی پر پڑا۔ جب حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو ان کے چہرے کی کیفیت ہی بدل چکی تھی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور عزم نظر آ رہا تھا۔ ساتھی حیران تھے کہ چند لمحوں کے اندر ایسا کیا ہوا کہ حضرت زہیر کے چہرے کی کیفیت ہی بدل گئی۔ حضرت زہیر نے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دوں گا، اور پھر فرمایا کہ جو میرا ساتھی واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، میں نے اپنا راستہ چن لیا ہے۔ یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ شہادت ہے۔ پھر بھی انہوں نے حق کا ساتھ چھوڑنے کے بجائے اپنی جان قربان کرنے کو ترجیح دی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زہیر نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، لہٰذا تم اپنے خاندان کے پاس چلی جاؤ۔ یہ جدائی دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں تھی، اس لیے تھی کہ وہ جانتے تھے کہ آگے کا راستہ شہادت کا راستہ ہے۔ دلہم بنت عمر نے اپنے شوہر کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اور دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب فرمائے اور قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ منظر وفاداری اور ایمان کی بہترین مثالوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت زہیر اب ایک ساتھی نہیں تھے بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار ساتھیوں کے اندر شامل ہو چکے تھے۔ کربلا پہنچنے کے بعد وہ ہر مرحلے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ جب دشمن کی فوج ہزاروں میں تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی چند درجن تھے، اس وقت بھی حضرت زہیر کے قدم ذرہ برابر بھی نہیں ڈگمگائے۔ انہوں نے بارہا اہل کوفہ کو سمجھایا اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کس کے مقابلے میں کھڑے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے مقابلے میں کھڑے ہو۔
اللہ سے ڈرو اور جنگ سے باز آ جاؤ۔ لیکن دنیا کی محبت نے دشمن کے دل سخت کر دیے تھے۔ 9 محرم الحرام کی رات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ دشمن مجھے چاہتا ہے، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے یہاں سے چلا جائے، میں اس کا راستہ نہیں روکتا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا ابن رسول اللہ، اللہ کی قسم کہ اگر مجھے 1000 مرتبہ بھی شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے تب بھی میں آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ ان کے ایمان، ان کی وفاداری اور ان کی محبت کی روشن دلیل تھے۔ ناظرین کرام، کربلا کی ریت پر سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ایک طرف یزیدی لشکر کی تعداد ہزاروں میں تھی اور دوسری طرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار صرف چند درجن تھے، لیکن ایمان کی طاقت تعداد کی محتاج نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری استقامت کے ساتھ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کھڑے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ آج واپسی کا کوئی راستہ نہیں، مگر ان کے چہرے پر ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا بلکہ سکون تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے سامنے تشریف لائے اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اے اہل کوفہ، تم اللہ سے ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خلاف تم تلوار کیوں اٹھا رہے ہو؟ امام حسین تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایسا ظلم ہرگز نہ کرو کہ جس پر پوری زندگی پچھتانا پڑے۔ لیکن دشمن نے ان کی نصیحت قبول نہ کی۔ دنیا کی محبت نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد وہ اللہ کا نام لے کر میدان میں اترے۔ تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی اور دشمن کے کئی حملوں کو ناکام بنا دیا۔ ہر وار کے ساتھ ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا اور دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑائی دنیا کے لیے نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ہے۔ آخر کار دشمن نے چاروں طرف سے حملہ کیا اور حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، لیکن پھر بھی ثابت قدم رہے۔ شدید زخمی حالت میں بھی انہوں نے حق کا پرچم جھکنے نہیں دیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد یہ عظیم مجاہد اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا۔ یوں حضرت سیدنا زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے، ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کی بہادری کو سراہا۔ یہ منظر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے لیے اور امام برحق کی نصرت کے لیے قربان کی۔ ناظرین کرام، حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں عظیم اسباق سکھاتی ہے۔ ان میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ
حق کو پہچان لے تو حق کو قبول کرنے کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ کہ وفاداری صرف اور صرف زبان سے نہیں بلکہ انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور تیسرا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی گئی قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ حق کا راستہ اختیار کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ابتدا میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سے بھی بالکل دور تھے، لیکن جب ان پر حق واضح ہوا تو انہوں نے اس پر اپنی جان قربان کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا نام وفاداری، شجاعت اور اخلاص کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس عظیم مجاہد کی یہ قربانی تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی تاریخ، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی زندگیوں پر مبنی مستند اور معلوماتی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اس عظیم صحابی کا ذکر سنیں گے کہ جنہوں نے اپنے بڑھاپے کے اندر بھی ایسی قربانی پیش کی کہ تاریخ آج بھی انہیں سلام کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے ساتھ اور ان کے تمام وفادار ساتھیوں کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔